بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جس وقت یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے، اس وقت ہمارے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے معزز رفقا مدھیہ پردیش کی سرزمین سے چل کر، جن میں اس پوری جماعت کے سرخیل رہبر اور اس جماعت کے ذمہ دار و امیر اپنے خطے کے شہر قاضی اور ہمارے رفیق حضرت مولانا محمد یوسف قاسمی صاحب، جن کو آپ پہلے ہی سے جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا بھی ایک صبح کا آغاز درود شریف کے ساتھ، اس عنوان سے ایک درس صبح میں ان کا بھی آتا ہے، اور درود شریف کی خدمت کرنے والوں میں جناب محترم کا بھی نام ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے، خدمت تو خدمت والے کرتے ہیں، ہم سب تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانے والے ہیں۔ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ شاید یہ دو چار الفاظ جو ہم بول لیتے ہیں بتوفیق خدا بندی، شاید یہ الفاظ ہی قبولیت کا باعث بن گئے، اور یہ ہمارے لیے یہ الفاظ اللہ کے فضل سے آپ کے بیچ میں ٹچ کرنا، اگر آپ کے ہو جائے تو ہوگا یہ ایک بار اور۔ اللہ رب العزت کا کرم ہو جائے، کیا پتہ یہ الفاظ ہی ہمارے یہاں ہمارے حق میں اللہ رب العزت کے حضور قبول ہو جائے، اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھنے والوں کے متعلق بھی میرا یہی گمان رہتا ہے، آپ حضرات درود شریف کی اس تحریک کا حصہ ہیں، دیکھنے کی شکل میں، پڑھنے کی شکل میں، پڑھوانے کی شکل میں، پہنچانے کی شکل میں، اس کی تائید، اس کی سپورٹ کی شکل میں، یا جیسے بھی آپ کر پا رہے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں۔ کیا معلوم ہے اللہ رب العزت آپ کی اس تائید اور اس تعاون کو بھی قبول فرما کر ذریعہ بنا دے۔ میں نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غالباً فضائل درود شریف میں پڑھا، غالباً اس میں پڑھا، ورنہ تو پھر فضائل اعمال کے کسی اور حصے میں ہو سکتا ہے۔ میرا ذہن یہ ہے کہ شاید فضائل درود شریف میں نے پڑھا، آپ صحیح سے تحقیق کر لیجیے گا۔ وہاں میں نے پڑھا ایک بہت بڑے بزرگ کے متعلق، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے خواب میں پوچھا، شیخنا آپ اتنے بڑے مرشد، اتنے بڑے مہربان، اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مدبر، اتنے بڑے مربی، اتنے بڑے فلانے فلانے فلانے، میں تو ان کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، وہ اتنا بڑا قد تھا ان کا، آپ کا کیا بنا؟ اتنے بڑے شیخ، اتنے بڑے صوفی اعظم وقت، انہوں نے فرمایا میں ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ فرمایا میں یہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، اللہ کا فضل ہو گیا، اس کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی، اس درود شریف کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ اتنے بڑے شیخ اپنے وقت کے، کتنی کتابیں انہوں نے لکھی، کتنے کامیاب بامراد مریدین چھوڑ کر گئے، کتنے لوگ ان کے سلسلے میں مقام ولایت کی بھی کمال کو پہنچے۔ غالباً وہ نام شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ذرا آپ تحقیق کر لینا، میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، تو نام میں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ تحقیق کر لینا۔ میرے ذہن میں جو نام آتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے۔ کون ناواقف ہے اس نام سے؟ کون معترف نہیں ہے ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا؟ ان کو خواب میں دیکھا، ان کی وفات کے بعد پوچھا حضرت کیا بنا؟
آپ تو بڑے شیخ تھے، بڑے عالم تھے، بڑے صوفی تھے، بڑے پیر تھے، بڑے لوگوں کے آپ اصلاح کرنے والے تھے، بڑی کشف و کرامات آپ کے اوپر صادر ہوتی تھیں، اور کہ میں ایک درود شریف پڑھا کرتا تھا، اس کی برکت سے میرا کام ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ دوستو، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ہماری تقریریں، یہ ہماری تحریریں، یہ ہمارے دروس، یہ ہماری ساری کوششیں، یہ کاوشیں، یہ بیانات، یہ سب کچھ رکھا رہ جائے، کچھ تعجب نہیں، کچھ تعجب نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات والا صفات سے یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے کہ اللہ رب العزت درود شریف کی برکت سے ہمارے کام کو بنا، درود شریف کی برکت سے ہم عاصیوں کی بھی بگڑی بن جائیں، ورنہ تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے، جو علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں اپنے سبق سنا رہا ہوں، ہمیں یوں ڈر لگتا ہے ہم نے کہیں پڑھ لیا ہے درس کہ حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو دھکا دے کر بھگا رہے ہوں گے، ان کے لیے کہا جا رہا ہوگا یہ تو میرا امتی ہے، جواباً عرض کیا جا رہا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے اس شخص نے کیا کیا گل کھلایا، آپ کی شریعت کو اس نے کیسے کیسے مٹایا، کب کب مٹتے ہوئے دیکھا، کب کب اس نے جہاں بولنا تھا وہاں بھی خاموش رہا، جہاں صحیح بولنا تھا وہاں غلط بولا، اللہ جانے فرشتے کیا کیا دلیلیں پیش کریں گے۔ ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے، خدا بند تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہیں ہم آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں یا روک دیے جانے والوں میں سے ہیں، کچھ نہیں، سچ مچ یہ جن نمازوں، جن روزوں، جن تہجدوں، جن تلاوتوں، جن اذکار پر ہم اتراتے پھرتے ہیں، میں بڑا تہجد گزار، میں بڑا نمازی، میں بڑا روزے دار، میں بڑا تلاوت والا، میں بڑا قرآن والا، میں فلاں والا فلاں والا، ہمیں کا کوئی نہیں جانتا ان میں کیا قبول ہوا اور کیا رد ہونے کے لیے، ہم نہیں جانتے ہماری نمازوں کا کیا ہونے والا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے روزوں کا بنا کیا، ہم نہیں جانتے کہ ہماری تلاوتوں کا کیا بنا، ہم نہیں جانتے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو وصول کیا یا اس کو لایانی کے ساتھ گزار دیا، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ کون سا عمل ہمارا قابل معافی ہے، قابل قبول ہے، کون سا قابل گرفت ہے، اللہ کی پناہ۔ لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنی بہت زیادہ گناہ گار زبان سے تھوڑا بہت درود شریف پڑھ لیتے ہیں بتوفیق خدا بندی، تو ایک امید ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، ایک امید ہے جو پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ امید ہمارے لیے ایک حوصلہ ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سمجھیے اس طرح کی امیدیں کہیں نہ کہیں مرنے کا شوق پیدا کرتی ہیں، کہیں نہ کہیں مرنے کا شوق پیدا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نماز حرم میں بھی پڑھی ہو، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہماری قبول ہوئی، حرم کی شان کے جیسے سجدے تھے بھی یا نہیں۔ لیکن جب درود شریف کی طرف کو دیکھتے ہیں، یہ امید پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو
غیروں کے احسانات بھی نہ رکھے. اگر ہم نے ان پر درود و سلام بھیجا ہے تو یہ یقینی امید ہے کہ وہ ہم غلاموں کو کا ہاتھ پکڑ ہی لیں گے. یہ امید ہے کہ وہ ہم غلاموں کا ہاتھ پکڑ ہی لیں گے. یہ امید ہے. اس لیے بزرگوں چاہے حالات کچھ بھی ہوں، درود شریف سے نہ تو مایوس ہونا ہے، اور نیت کرو اللہ کرے انشاءاللہ درود شریف سے محروم بھی نہیں ہونا ہے. مجھے ایک روایت درود شریف پر قائم رکھے ہوئے ہیں. کیا جو درود پڑھنا بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا. یہ روایت مجھے درود شریف میرے ذہن میں ریپیٹ کراتی رہتی ہے. یوں ہونے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ اس طرح کی ایک دو چیزیں ہیں جو میرے لیے حوصلہ بنتی ہیں، ذریعہ بنتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھوں یا پڑھواؤں وغیرہ.